السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا سوال ہے آپ بھائیوں کا عید غدیر کے حوالے سے، عید غدیر خم کے حوالے سے سوال ہے کہ اہل تشیع ایک عید مناتے ہیں ذوالحجہ کے مہینے میں 18 ذوالحجہ، جس کو نام دیتے ہیں عید غدیر کا۔ تو پیارے بھائیوں، عید غدیر ہو یا عید میلاد ہو، عید غدیر ہو یا کہ عید میلاد ہو، اسلام میں ایسی کوئی عید نہیں ہے کہ جس عید کا نام عید غدیر ہو یا جس عید کا نام عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ذوالحجہ کے مہینے میں 18 ذوالحجہ کو اہل تشیع کے ہاں عید غدیر منائی جاتی ہے اور اس عید پر اہتمام کیا جاتا ہے جیسے بندہ عید کے دن میں اہتمام کرتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ عید غدیر پر نماز عید ادا نہیں کی جاتی، حالانکہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، ایک رمضان کے اختتام ہو جانے پر عید الفطر، اور دوسری عید اسلام میں ذوالحجہ کے مہینے میں 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ، عید قربان، جس پہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں۔ تو عید غدیر ہو یا عید میلاد، یہ 2 عیدیں اسلام میں بالکل زیرو ہیں۔ حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے آپ پر اپنی وحی کی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے آپ پر اپنی نعمت کو، دین کو، اسلام کو مکمل بھی فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ عید غدیر نام کی عید، اس کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے، دور دور تک عید غدیر کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اہل تشیع کی بے شمار بیسیوں، دسیوں اور سینکڑوں ہزاروں بدعات میں سے یہ عید غدیر بھی ایک بدعت ہی ہے، اور یہ ایک ایسی گھڑنتو عید ہے کہ اور تو اس میں بہت کچھ کیا جاتا ہے، نئے کپڑے پہننا، مبارکباد دینا، جشن کرنا، مگر اس عید میں عید نماز کوئی نہیں ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا امام مالک میں فرمایا، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا قرآن اور ایک اس کے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو عید غدیر نہ تو قرآن میں ہے، اور عید غدیر نہ ہی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید غدیر نہ قرآن میں ہے، نہ سنت رسول اللہ میں ہے، نہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور نہ پیارے نبی علیہ السلام نے عید غدیر نام کی کوئی عید منائی۔ حضور نے جو عید منائی
وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ عید غدیر نام کی کوئی چیز نہ قرآن کی آیات میں ہے اور نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، نہ آپ کی سنن کے اندر ہے۔ اہل تشیع بے شمار بدعات میں سے ایک یہ بدعت کہ جناب عید غدیر کا منانا، اب اس کے لیے وہ جو دلیل لیتے ہیں اس حدیث سے عید غدیر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں آپ یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ جو معاملہ یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا، وہی معاملہ اہل بدعت، اہل شرک، اہل تشیع قرآن پاک اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ کیوں؟ کہ اہل سنت، اہل حدیث موجود ہیں اور پیغمبر کی امت کا یہ گروہ ہمیشہ رہے گا۔ لا تزال طائفۃ من امتی، اہل تشیع، اہل شرک، اہل بدعت، جیسا یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کا معاملہ کیا، حشر کیا، یہ اہل تشیع، اہل بدعت، اہل شرک وہی معاملہ قرآن و سنت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، کیونکہ طائفہ منصورہ موجود ہے اور موجود رہے گی۔ غدیر خم کے حوالے سے جس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے پیارے بھائیوں، وہ حدیث صحیح مسلم میں، اور اس حدیث کا غدیر خم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عید غدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث نمبر ہے 2408، اور اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟